اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کی جو فلسفی ہے، جو روزے کے اندر سیکرٹ چیز ہے، جو فائدہ اور ثمرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں انسان کے لیے رکھا ہے اور ایک مومن سے خطاب ہے، وہ ہے تقوی۔ جب انسان پائٹی کو اچیو کر لیتا ہے اور ایک پائس پرسن بن جاتا ہے تو دنیا و آخرت کی خیر کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے مشکلیں جو ہیں اس کی آسان فرما دیتا ہے اور وہاں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی جتنی خیر ہے وہ رزق ہے، آخرت کی جتنی خیر ہے وہ رزق ہے، لہذا دنیا و آخرت کی کامیابیاں جو ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے فائدے کو جانتا ہے، ویسے جانتا ہے جیسے جاننے کا حق ہے۔ جیسے ایک موبائل بنانے والا ایک کمپنی جانتی ہے کہ اس کا بینیفٹ کس میں ہے اور اس کا لاس کس میں ہے، اسی طرح ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قرآن کی ان آیات پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو جب انسان تقوی کے مراحل کو روزے کے ذریعے سے طے کر لیتا ہے تو متقی انسان جو ہے خدا کی بارگاہ میں اس دنیا کی لائف میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور سوسائٹی پہ بھی اس کے بینیفٹس جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، ایک فیملی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پرسنل شخص کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر جتنی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور ہر فوڈ کے اندر جو کیمیکل موجود ہے جس وجہ سے سر سے پاؤں تک انسان جو ہے بیمار ہونا شروع ہو چکا ہے، ان تمام بیماریوں کا علاج بھی رسول اسلام نے روزے کے اندر قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ایک مقام پہ حدیث مبارک میں ملتا ہے کہ اگر تم صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں چاہے بلڈ پریشر کا مرض ہے، ہارٹ کے مسائل ہیں، معدے کی پرابلم ہے اور جتنے مسائل ہیں، یعنی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ فلاں مرض میں صحت حاصل ہوگی، مطلق جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج روزے کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ الا بعض صورتوں میں اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ نقصان دہ ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ عمومی طور پہ عمومی حکم اس حدیث مبارک سے یہی سمجھ آتا ہے کہ روزے میں صحت ہے۔ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگائی کہ فقط جسمانی صحت ہے، بلکہ عمومیت اور اطلاق کا حکم موجود ہے۔ صوموا تصحوا، یعنی تمہیں جسمانی صحت بھی روزے کے اندر ملے گی اور خدا نے تمہارے لیے روحانی صحت بھی روزے کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے جو تقوی کی بنیاد پہ روزہ رکھتے ہیں اس روزے کے فوائد وہ روحانی بھی محسوس کرتے ہیں اور جسمانی بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی